بے شک سارا دن کھڑے ہو کر نعت رسول کی پڑھتے رہو، سارا دن کھڑے ہو کر اللہ کی شان میں قصیدے کہتے رہو، لیکن ان کا کہنے کو توڑنا، یہ باسن شدید کو چیلنج کرنا ہے۔ محمد رسول اللہ سے تعلق کو توڑنا ہے۔ اس سے زیادہ آسان کوئی کلمہ ہوتا ہے، واو لا تفرقو، واو الف جمع کی علامت ہے نا، فرقہ کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور فرقہ نہ ہونا، کون بناتا ہے ہمیں فرقے؟ جاہل آدمی کہ عالم آدمی؟ یہ عالم جتنا مرضی بڑا ہو جائے اسے یہ کتاب نہیں سمجھ آ سکتی، یہ سمجھ صرف اس کو آئے گی جس کے اندر تقوی ہو۔ اس لیے اللہ سے تقوی کے لیے اسپیشل دعا مانگا کریں۔ یہ علم کی بنیاد پر نہیں آتی۔ نزل القرآن فی العربی وفہم فی، اہل ہند کے پاس تقوی تھا تو انہیں جلدی سمجھ آ گئی، اور جمال عبد الناصر عربی ہی تھا، عربی بولنے والا تھا، حافظ الاسد عربی بولنے والا تھا، موجودہ حکمران بھی عربی بولنے والے ہیں، ان کی مادری زبان عربی ہے۔ کیا اللہ کے دین کو نافذ کر چکے اپنے جسموں پر، اپنے گھروں پر، فرقوں سے ہٹ چکے؟ آپ نے ان کے بارے میں تو نہیں کہہ دیا ہے، کبھی اپنا بھی جائزہ لیا؟ مولوی صاحب نے آپ کو دیوبندی بنایا، اللہ نے کہا نہیں فرقہ بننا۔ مولوی صاحب نے آپ کو بریلوی بنایا، مولوی صاحب نے آپ کو اہل حدیث بنایا، مولوی صاحب نے آپ کو شیعہ بنایا، تو اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو آپ نے اگر مولوی صاحب کی بات کو زیادہ اہمیت دے دی اور اللہ کی بات کو پس پش ڈال دیا، تقوی ہوگا آپ کے اندر؟ نہیں ہوگا۔ تو پھر یہاں بیٹھے پہلے فیصلہ تو کر لیجئے، میں خاموش ہوتا ہوں، فیصلہ کر لیجئے کہ اللہ کے اس حکم کی مخالفت کرنی ہے یا کسی بھی حکم کی مخالفت کرنی ہے، رسول اللہ کے کسی بھی حکم کی مخالفت کرنی ہے، چاہے سارے علماء اکٹھے ہو جائیں۔ میں کوئی بات سمجھا سکا؟